على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز تمام عبادتوں کی اصل ہے، بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ ام الاعمال ہے نماز۔ اگر ہم نے نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا تو یہ ہماری نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ نماز کو ادا کرنے میں ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہیں کمیاں، اور کچھ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم نماز کو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہم نے جو نماز ادا کی ہے وہ نماز ادا ہوئی ہے یا نہیں ادا ہوئی ہے۔ نماز کے اندر جو عام طور سے ہمارے اندر کمیاں ہیں، ان میں سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز بھی نہیں ہو پاتی۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنی تکبیر مکمل کر لیتا ہے تو وہ نماز کو شروع کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر امام نے تکبیر تحریمہ کہی نیت باندھنے کے لیے اللہ اکبر، تو امام نے ابھی لفظ اللہ ہی کہا تھا اور پیچھے مقتدی نے پوری تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، تو یہ امام سے آگے بڑھ گیا، اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ نماز کو شروع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ امام کو رکوع میں پاتا ہے، تو اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، یعنی قیام بالکل بھی نہیں کرتا، تو یہ بھی نماز میں شریک نہیں ہوگا اور اس شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے۔ حالت قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہنا نیت باندھنے کی ضروری ہے۔ اگر کسی نے صرف اللہ تو کھڑے کھڑے کہا اور اکبر رکوع میں جاتے ہوئے کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو وہ تکبیر کہتے ہوئے جلد بازی میں تاکہ رکوع مل جائے، رکعت مل جائے، تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے اور امام کے رکوع سے اٹھنے کے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا ہے تو اس کا وہ رکوع نہیں مل پائے گا، وہ رکعت نہیں اس کو مل پائے گی اور رکعت شمار نہیں ہوگی اور لہذا یہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پاتا ہے اور یہ شخص آنے کے بعد رکوع میں جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے امام رکوع سے اٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو اگر امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے سے جب امام شروع کر رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے شروع کرنے سے پہلے اگر یہ شخص اس کے ہاتھ گھٹنوں پر پہنچ جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے تو یہ رکوع کا پانے والا کہلائے گا۔ اور اگر امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ شروع کرنے سے پہلے یہ رکوع اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں پہنچتے ہیں، ابھی یہ جاتا ہے رکوع میں، تو یہ رکعت بھی اس کی نہیں مل پائے گی۔ تو اس طرح کی بہت سی بنیادی خامیاں اور کمیاں ہماری نمازوں میں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز میں اس قسم کے مسائل آپ کو بیان کیے جاتے رہیں گے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے انداز سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔